اب یہ الحمدللہ اہم ترین پورشن ہے ہماری گفتگو کو کنکلوڈ کرنے کے لیے. اس میں بھی کچھ تلخ باتیں آئیں گی لیکن ان کو ہضم کرنا ہے. ویسے تو ہماری باتیں ہی اکثر تلخ ہوتی ہیں, ہضم کرنی مشکل ہو جاتی ہیں, لیکن جب علم آ جائے تو پھر سر تسلیم خم کر لینا چاہیے. پہلی حدیث ہی بڑی تلخ, بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. بخاری میں 1002, مسلم میں 1542, مشکات میں 1299 نمبر ہے. عاصم تابعی کا بیان ہے کہ میں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعائے قنوت پڑھنا وطر کی نماز میں, نماز وطر میں رکوع سے پہلے ہوا کرتا تھا یا رکوع کے بعد ہوا کرتا تھا؟ اور پھر ساتھ ہی انہوں نے کہا, عاصم تابعی نے, اے انس میں نے آپ کے بارے میں سنا ہے کہ آپ یہ روایت کرتے ہیں حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کے بعد پڑھا کرتے تھے نماز وطر میں دعائے قنوت. تو انس بن مالک کو اتنا غصہ آیا, انہوں نے کہا وہ شخص جھوٹا ہے جس نے یہ بات کی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دعائے قنوت نماز وطر میں رکوع سے پہلے ہی پڑھا کرتے تھے. اب آپ کسی کو دیکھیں نا اور وہ مولوی ہٹ درمی پہ اڑا ہوا ہو تو اس کو آپ کہیں تو جھوٹا ہے, رسول اللہ پر جھوٹ باندھنے والا ہے. اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, مسلم کی پہلی حدیث سیدنا علی سے یہی ہے, بخاری میں بھی موجود ہے, جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا تو وہ سمجھ لے کہ مجھ پر جھوٹ باندھنا عام آدمی پر جھوٹ باندھنے والے کی طرح نہیں ہے. یہ آپ کے الفاظ ہیں, مجھ پر جھوٹ باندھنا عام آدمی پر جھوٹ باندھنے کی طرح نہیں ہے. جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا وہ اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لے. آندہ یہ کوئی ایسا معاملہ کر رہا ہونا تو اس کو بتا دیں کہ یہ دوزخ والا معاملہ ہے. وہ کہنا نہیں جی خیر ہے, جائز ہے, اجتہاد ہے. اچھا جائز ہے, اپنی باری ہے تو اجتہاد کرنا شروع کر دو مرفوع حدیث کے مقابلے پہ بھی, صرف اپنے مولویوں کو بچانے کے لیے, اپنے بابوں کے پیچھے چلنے کے لیے مرفوع حدیث کا انکار کر دو اور کو جی اجتہاد ہو گیا. اور ایسی ایسی بےمانی کرتے ہیں, نماز وطر پہ 150 صفحوں کے مضمون اور کتابیں لکھیں گے لیکن یہ حدیث نہیں اس میں لکھیں گے کیونکہ ان کے خلاف جاری ہوتی ہے. اب اس میں الفاظ وہ کیا کہہ رہے ہیں, وہ جھوٹا ہے جس نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کے بعد جو ہے وہ نماز وطر میں دعائے قنوت پڑھتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پہلے پڑھا کرتے تھے. پھر انس بن مالک کی وہی روایت بخاری اور مسلم کی, اس میں الفاظ ہے کہ آپ نے صرف 1 مہینے قنوت پڑھی تھی جو رکوع کے بعد, اور وہ بھی قنوت نازلہ پڑھی تھی جب 70 قاریوں کو دھوکے سے شہید کر دیا گیا تو آپ نے کافروں پر بددعا فرمائی تھی, دعائے ضرر ان کے لیے کی تھی. وہ رکوع کے بعد آپ نے بھی صرف 1 مہینہ پڑھی ہے, اور وہ بھی نماز وطر میں نہیں پڑھی, وہ فرض رکعتوں میں پڑھی ہے, فرض نمازوں کے اندر. عشاء کے وطر نہیں تھے وہ الگ سے, وہ فرض نمازوں کی آخری رکعت میں رکوع کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے, اسے قنوت نازلہ کہتے ہیں. تو اب یہ آپ سمجھ لیجئے, بخاری اور مسلم میں, بخاری میں 4560 اور مسلم میں 1544 نمبر اور مشکات میں 1288 نمبر حدیث میں قنوت نازلہ کے الفاظ بھی موجود ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قنوت نازلہ کافروں پر بددعا فرمائی تھی. اپنی ذات کی وجہ سے نہیں بلکہ صحابہ کو جب دھوکے سے شہید کیا گیا تو اس کے ریونج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قنوت نازلہ پڑھی. قنوت عربی زبان میں کہتے ہیں انتہائی عاجزی کے ساتھ, انکساری کے ساتھ اللہ کے حضور دعا کرنا. اس کی 2 اقسام ہیں. نمبر 1 قنوت وطر جو ہم عشاء کی نماز کے بعد روزانہ پڑھنا ہوتا ہے, ہمیں سنت موقدہ ہے. اور دوسری ہے قنوت نازلہ جو کبھی کبھار کبھی کافروں پر بددعا کرنی پڑ جائے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. جو قنوت وطر ہے یہ ہمیشہ ہی رکوع سے پہلے ہوگی, اور وہ کذاب ہے جو یہ کہتا ہے کہ رکوع کے بعد ہوگی. البتہ قنوت نازلہ جو ہے یہ رکوع سے پہلے بھی ہو سکتی ہے, رکوع کے بعد بھی. پہلے والا مسئلہ پیٹ ہے دونوں کیسز میں, بعد والا صرف نازلہ کے لیے ہے, وطر کے لیے نہیں ہے. اس کے ثبوت میں انشاءاللہ حدیثیں بخاری مسلم سے دیتا ہوں. دوسری حدیث بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, بخاری میں 1004, مسلم میں 1555. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قنوت نازلہ پڑھی کفار کے خلاف مغرب اور فجر میں قنوت نازلہ آپ نے پڑھائی. یعنی شکر ہے وہ عشاء نہیں اس میں آیا, ورنہ کہنا تھا وطر ہی پڑھائی ہے. مغرب اور فجر کے اندر یعنی آخری رکعت کے اندر, وہ ڈیٹیلز ملتی ہیں. انہی حدیث پہ امام بخاری نے باب باندھا ہے, حدیث نمبر 1001 سے 1004 تک,
القنوت قبل الرکوع و بعدہ، کون سا قنوت جو ہے وہ رکوع سے پہلے ہے اور کون سا بعد کا ہے، اس کے اندر فرق کرنے کے لیے امام بخاری نے باب باندھ کر دونوں طرح کی حدیثیں لی. پہلی تو حدیث وہی لی کہ وہ جھوٹا ہے جو کہتا ہے کہ رکوع کے بعد ہے، رکوع سے پہلے ہی ہے، رکوع کے بعد جو ہے وہ قنوت نازلہ ہے نہ کہ قنوت وتر. اچھا، سنن ابی داؤد میں ایک حدیث موجود ہے 1443 نمبر، المشکات المستدرک للحاکم میں بھی موجود ہے اور امام ذہبی نے بھی موافقت کی ہے، مشکات میں 1290 نمبر ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قنوت نازلہ پڑھی تو فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی آخری رکعت میں، یعنی فرض نمازوں کی آخری رکعت میں رکوع کے بعد مسلسل 1 مہینے تک قنوت نازلہ پڑھی، اور صحابہ کرام بھی آپ کے ساتھ آمین آمین کہتے جاتے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعائے ضرر فرمایا کرتے تھے کافروں کے خلاف، تو اس میں صحابہ کرام ساتھ ساتھ آمین بھی کہتے تھے. تیسری حدیث صحیح مسلم میں ہے 1554 نمبر، انس ابن مالک کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 1 مہینے قنوت نازلہ پڑھی ہے، اور وہ ہم سن چکے فرض نماز کی آخری رکعت میں رکوع کے بعد. اس کے بعد آپ نے اسے ترک فرما دیا. یہ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں 1554، حتیٰ کہ جامعہ ترمذی میں 402، سنن نسائی میں 1081، سنن ابن ماجہ میں 1241 اور مشکات میں 1292 نمبر حدیث ہے. ابو مالک اشجعی تابعی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ سے پوچھا کہ ابا جان، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی رہے اور سیدنا ابو بکر کے ساتھ بھی، سیدنا عمر کے ساتھ بھی اور سیدنا عثمان کے ساتھ بھی، اور اب یہاں کوفے میں 5 سال سے آپ سیدنا علی کے ساتھ بھی ہیں، یہ بتائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا قنوت کیا کرتے تھے، یعنی قنوت نازلہ کے بارے میں. تو انہوں نے فرمایا کہ بیٹا، یہ قنوت کرتے رہنا یہ بدعت ہے، یعنی مسلسل قنوت نازلہ پڑھتے رہنا یہ بدعت ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی خاص موقع پہ، یہاں بھی ہماری کچھ جماعتیں ہیں، پارٹیاں ہیں جو روزانہ قنوت نازلہ پڑھتی ہیں، تو ان کے اوپر میں وہ فتویٰ نہیں لگاتا، یہ فتویٰ خود دیکھ لیں، تابعی نے لگایا ہے کہ یہ مسلسل پڑھتے رہنا بدعت ہے. اور ہمارے ماشاءاللہ سعودی عرب کے جو امام صاحب ہیں ان کو بھی قنوت نازلہ کے لیے جو ہے نا وہ جو رہ کے نا صرف اسرائیل ہی رہ گیا ہے، امریکہ پہ نہیں قنوت نازلہ پڑھیں گے، جس نے سب سے بڑی مصیبت مسلمانوں کے لیے کھڑی کی ہے. نہیں پڑھیں گے، امریکہ پہ کبھی نہیں پڑھے گا امام کعبہ کا بھی قنوت نازلہ. کیوں پڑھے گا؟ یہ ہمارے امام کیسے پڑھیں گے؟ چندے لے کے کھا رہے ہیں. تو قنوت نازلہ کے لیے بھی انڈیا ہی رہ گیا یا اسرائیل ہی رہ گیا؟ جنہوں کو لے کے کھاندے ہو جائے، جس کا کھائیں گے تو اس کے گن گائیں گے. تو قنوت نازلہ بھی جناب ضرورت نہیں. میں چیلنج کرتا ہوں امام کعبہ پڑھا کے بتائے، یا مسجد نبی کا امام اگلے دن اس کی چھوٹی نہ ہو جائے یا اس کی سجنش نہ ہونا تو آپ مجھے آگے پکڑ لیں. یہ ضرورت نہیں کریں گے کیونکہ گورنمنٹ کی پالیسیز ہوتی ہیں نا. حالانکہ سب سے زیادہ ضروری ہے کہ امریکہ کے اوپر قنوت نازلہ پڑھی جائے، جو مصیبت بنا ہوا ہے. مسلمانوں کے 3 ملک ہڑپ کر لیے ہیں اس نے، عراق کو ہڑپ کر لیا، افغانستان کو ہڑپ کر لیا، اور پاکستان کا بھی بوگس نکال کے رکھ دیا. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ ان کافروں کے شر سے ہمیں بچائے اور ان کو ہدایت عطا فرمائے. اگر ان کی قسمت میں ہدایت نہیں تو ان کو نیست و نابود فرمائے. آمین. اچھا، اب یہ انہوں نے فرمایا کہ بیٹا یہ بدعت ہے مسلسل قنوت پڑھنا، قنوت نازلہ مسلسل پڑھنا، اور یہ بدعت آج تک جاری ہے تقلید کی لعنت کی وجہ سے. ملیشیا سارے کے سارے شافعی ہیں، اور وہ ملیشیا میں میرے کچھ دوست ہوتے ہیں، رابطے میں ہوتے ہیں، کئی سالوں سے ملیشیا رہ رہے ہیں. وہ کہیں جی روزانہ فجر میں قنوت نازلہ پڑھتے ہیں، روزانہ فجر میں. وہ بدعت کر رہے ہیں کیونکہ اب ان کو امام شافعی زندہ ہو کے بتائیں گے نا کہ بھائی یہ مجھے غلطی لگ گئی ہے، تب بھی انہوں نے ماننا ہے، ادروائز انہوں کو نہیں ماننا. اس طرح اہل تشیع کے ہاں بھی روزانہ فجر کے اندر یہ پڑھی جاتی ہے. تو یہ قنوت نازلہ جو ہے وہ صرف خاص موقعوں کے اوپر ہے، عموم نہیں ہے، اور وہ بھی فرض نماز کی آخری رکعت میں رکوع کے بعد.